انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آج الحمدللہ ایک دینی مقصد کے تحت، اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کے تحت، اور ہو سکتا ہے ایک دینی ادارے کے آغاز کی مناسبت سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اور موضوع یہ ہے فتنوں کے دور میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ ایک موضوع بھی لکھ کر مجھے دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو اسی موضوع کی روشنی میں ہو۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، پوری آیت بھی نہیں پڑھی، میں سورہ محمد کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے گی؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک قیامت سامنے آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، یقیناً اس کی علامتیں آ چکی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی علامتیں آ چکی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اور جب قیامت آ جائے گی تب اگر کوئی سدھرنا چاہ رہا ہے، توبہ کرنا چاہ رہا ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ یہ قرآن میں نے پڑھا اور میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ قرآن مجید کے مطابق بہت ساری قیامت کی علامتیں ہیں جو آ چکی ہیں، بہت ساری قیامت کی علامتیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس آیت کے مطابق، ورنہ آیت غلط ہوگی۔ بہت ساری علامتیں، ایک نوجوان، ایک مسلمان، ہماری ذمہ داری ہے علامات قیامت کو معلوم کرے۔ کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان تو ہے اور ایمان بڑھے گا۔ ارے یہ بات تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، جیسے نبی نے بتائی تھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایمان انسان کا زیادہ ہوگا اگر وہ قیامت کی علامتیں غور سے دیکھے گا۔ وقت نکالو، ذرا تھوڑا سا وقت نکالو اور علامات قیامت جو آ چکی ہے انہیں معلوم کرو۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے ایک علامت بتاؤں گا جو ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ گیا ہوں، سمجھو قیامت آ چکی ہے۔ آپ نے یہ 2 انگلیوں کا ایسا کر کے کہا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ 2 انگلیوں کی طرح آئے ہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، بہت ساری باتیں آپ نے کہی، ہر بات جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، بازار قریب ہو جائے گا۔ کیا جملہ ہے؟ ایک حدیث ہے، بازار قریب ہو جائیں گے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی نے فرمایا بازار قریب ہو جائے گا۔ اس دور میں نبی نے کہا جب بازار ایک جگہ ہوتا تھا لوگ جاتے تھے، جی آج تو بازار ہمارے فون میں ہے، آج بازار ہمارے فون میں ہے۔ جی جو بھی نبی نے کہا مال زیادہ ہو جائے گا، جی کیسے کیسے لوگ مالدار ہیں۔ نبی نے کہا جن کے پیر میں چپل نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، ایسے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اس پہ فخر کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کسی زمانے میں ہمارے سامنے چپل پہن کے نہیں چلتے تھے، آج بڑے بڑے ٹاور ان کے ہیں۔ میں اس پہ بولتا جاؤں گا نا، علامات قیامت جو آ چکی ہیں، سارا موضوع اس پر جائے گا، مگر موضوع جو دیا گیا ہے وہ ہے فتنوں کا دور۔ ایک حدیث بخاری سے میں نے نوٹ کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اب سب سر ہلائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، دیکھ رہے ہیں صاحب، جی اللہ کے رسول کا جملہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے حتی یتقارب الزمن، یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح دکھے گا۔ ابھی ہلانا شروع کر لیا چہرے، رمضان گیا ہے، رمضان آ جائے گا فوراً، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے کیا جی؟ صحیح ہے جو میرے نبی نے کہا، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینہ، مہینہ ہفتہ، ہفتہ دن، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح نکل
نکل جائے گا. جزاک اللہ خیر. پھر نبی نے فرمایا آگے سبحان اللہ یتقارب الزمان ویلقى الشح، لالچ بڑھ جائے، حرام سے آ رہا ہے حرام، حلال حرام نہیں دیکھے گا آدمی. جی ہاں، حرام حلال بھول جائے گا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. مدرسوں کا مال، مسجدوں کا مال، جی مدرسوں کا مسجدوں کا، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. نبی نے کہا یہ ایسا زمانہ لا یبالی المرء، آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے کما رہا ہے، من الحلال والحرام، جو بھی آئے گا گھسیٹے گا. زمانہ دیکھ رہے ہیں. اس حدیث میں ایک جملہ ہے یقبض العلم، علم بھی اٹھا لیا، بڑے بڑے علماء انتقال ہو جائیں گے، چٹان جیسے علماء. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے علماء جیسا بنائے. علماء کو رول ماڈل بناؤ. کس کو؟ ایک وقت اگر باہر آپ کو ہے نا خالی ٹائم ہے تو آ کے امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب میرا سورہ فاتحہ ایک بار اچھا پڑھ رہا ہوں کیا، دیکھو نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، یہ ذرا سن لو، میرا قرآن صحیح کرو. جی یہ موضوع یہ ہے، آخری اسی حدیث میں ہے، نبی نے کہا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے، فتنے آ جائیں گے. یہ علامات قیامت میں سے ہے. کیسے فتنے آئیں گے؟ میں نے حدیث نوٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انی لا ارى الفتن، میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے دروازوں کے پاس گرتے ہیں. نبی نے کہا ایسے ہر گھر کو فتنے ٹچ کریں گے. ایک حدیث میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ جواب دیں گے؟ تھوڑی بات کریں گے مگر سمجھ میں آنے والی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کہا ساری دنیا میں اللہ کے پاس سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ بولتے ہوئے بھی شک رہی نہ کہاں ہے؟ ساری دنیا میں سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، حدیث ہے. ساری دنیا میں سب سے زیادہ فتنوں کی جگہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے وہ کون سی ہے؟ زور سے بولو. ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے زیادہ؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ. علماء نے ایک جملہ کہا، وہ دور تھا جب فتنے بازار میں ہوتے تھے، آج فتنہ ہر جیب میں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آج فتنہ ہر جیب میں ہے. حج سے آتے ہی فوراً ایک والدین میرے پاس آئے، کہا 5 بجے 19 سال کی بچی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی میرے پاس اسی وقت، 1 مہینے کی بات ہے. 5 بجے بچی گھر چھوڑ کے، نوجوان بچی بھاگ گئی ہے. شیخ اگر آپ کے پاس کچھ تعلقات ہیں ذرا بتائیے کیسے بھاگ گئی؟ ہاتھ میں موبائل ہے، کافی ہے بھاگنے کے لیے، بھاگنے کے لیے اتنا کافی ہے. جی آپ کو نہیں معلوم ہے فتنے ہر جیب میں ہیں. اور جس دور میں عنوان یہی دیا گیا، فتنوں کے دور میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں، کیا عنوان ہے میرا؟ یہی نا، فتنوں کے دور میں، اس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں. الگ الگ فتنے ہیں، الگ الگ قسم کے، کوئی بڑے فتنے، کوئی چھوٹے فتنے، الگ الگ ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قسمیں الگ ہیں، اور یہ مرتے دم تک رہیں گے فتنے، یہ ہمیشہ ساتھ میں چلیں گے. صحابہ اکرام گئے، آپ بولیں گے یہ حدیث تو ہمارے دور کے لیے ہے. صحابہ اکرام نے ایک صحابی کے پاس لوگ گئے، جی زبیر بن عدی راوی حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہتے شکونا الی انس بن مالک، فتنوں کے تعلق سے حدیث بتا رہا ہوں. ہم انس بن مالک کے پاس جا کر ہم نے ایک شکایت کی، کمپلینٹ کیا. کیا شکایت ہے؟ جو ابھی بادشاہ ہے ہمارے اوپر، جو بادشاہ ہے نا بڑا ظالم ہے، حجاج بن یوسف اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ حجاج بن یوسف ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، غور سے سنو، اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی اس ملک میں تو ہمیں عزت نصیب ہو جائے گی، تو آپ غلط ہیں. آپ غلط ہیں. ایسے ممالک جہاں 100% مسلمان ہیں، یہاں سے زیادہ پریشانی، یہاں سے زیادہ پریشانی ہے. اور یہ وہ دور سے چلی آ رہی ہے. ایک آدمی آتا ہے ممبر پہ بیٹھتا ہے، اللہ کی تعریف بھی، نبی پہ درود بھی نہیں، سیدھے پہلا جملہ یہ بولتا ہے اس مسجد میں بہت سے سر پک گئے ہیں، کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. فوراً حکم دیتا ہے اس کے پولیس کو
ان کو اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ، سیدھے مسجد سے لے جا کر کے سر اڑاتے ہیں۔ یہ دور بھی دیکھا گیا ہے، یہ دور بھی دیکھا گیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو مارنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، امام احمد بن حنبل بھی روزے سے ہیں، مارنے والا بھی روزے سے ہے، سامنے جس بادشاہ کے حکم پہ مارا جا رہا ہے وہ بادشاہ بھی روزے سے ہے، سارے تین بھی مسلمان ہیں۔ اگر پریشانیاں آنی ہیں تو پھر نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں بھی آئے گی۔ نہیں آئی سمجھ میں بات سمجھ میں نہیں آئی نہیں؟ اگر پریشانی آنی ہے حالت نماز میں بھی آئے گی، مسجد نبوی کے اندر بھی آئے گی۔ اس لیے کرنا کیا ہے یہ دیکھو۔ آپ بھائیوں سے گزارش یہ ہے آپ ایک ایک چیز غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ فتنوں کے تعلق سے قسمیں الگ الگ ہیں۔ نبی نے کہا کچھ فتنے بڑے ہیں اور کچھ فتنے چھوٹے ہیں۔ کچھ فتنوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، سبحان اللہ، کس سے؟ ہمارے عقیدے سے ہے۔ بہت سارے لوگ ایک صاحب کو سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ آج علماء اکرام بول بول کر ذرا روکے ہیں، مت سنو بھائی، یوٹیوب میں آنے والا ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ آپ اسے سن سکیں۔ وہ قرآن و حدیث بولتا بولتا ہمارے عقیدے کو صحابہ کے بارے میں خراب کر رہا، حضرت عثمان کے بارے میں عقیدہ خراب، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے نا کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں؟ سمجھ گئے کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ زور سے بولو۔ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، عقیدے کے تعلق سے فتنے ہیں اور ڈاؤٹس ڈالے جاتے ہیں دماغ میں، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ، قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاؤٹ۔ یہ فتنے ہیں جو عقیدے کے تعلق سے، جسے شبہات کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس دور میں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جی ہاں، اخلاق کے فتنے ہیں۔ کون سے؟ جی بولتے ہوئے زبانیں جو ہے نا ذرا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ کیسے اخلاقی فتنے ہیں؟ شاید ساری دنیا میں کبھی انسان اتنا نہیں گرا ہوگا جتنا آج گرا ہے۔ مرد مرد کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، ایسی ایسی چیزیں آج دنیا میں آ رہی ہیں ہماری کانوں نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ فتنے اس دور میں ہم ہیں، ہے نہیں ہے؟ میں بنا کے بول رہا ہوں، بنا کر بول رہا ہوں۔ مگر ایک بات میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اخلاقی فتنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب جو آدمی ہوگا، نبی کے قریب، سبحان اللہ، کون کون رہنا چاہیں گے اس کے قریب؟ سب سے زیادہ میرے قریب جو ہوگا روز قیامت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نوجوان ہوگا، وہی آدمی ہوگا، وہی مسلمان ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق اچھے بنائے، اللہ آپ کے اخلاق اچھے بنائے۔ الگ الگ موضوع میں لے کر آیا، ایک حدیث اخلاق پر، چھوٹی سی حدیث بول کر آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کون کون اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولو۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی زندگی اللہ اس حدیث پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالی، آپ بھی کوشش کریں۔ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی کے پاس، بخاری میں ہے حدیث، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، جیسے ہی نبی کو دیکھے صحابہ سے رہا نہیں گیا، اپنی اپنی اونٹنیوں کو وہیں چھوڑ کر فوراً دوڑتے ہوئے آ کر بیٹھ گئے۔ ایک صحابی نہیں آئے، ان کا نام ہے اشج، کیا نام؟ اور جس جگہ وہ رہتے تھے اس کا نام ہے عبد القیس، اس لیے پورا نام بولا جاتا ہے اشج عبد القیس۔ وہ جلدی میں نہیں آئے، آرام سے اپنی اونٹنی کو باندھے، کپڑے چینج کیے، پہلے کپڑے بدلے، اپنی شکل و صورت صحیح بنائے، اطمینان سے آ کر جدھر جگہ ملی نبی کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے اشج سے کہا یا اشج، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر نبی ان سے بات کر رہے ہیں، اے اشج، اب عربی میں حدیث پڑھتا ہوں، ان فیک خصلتین، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں، اے اشج تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، اللہ وہ خصلتوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت بڑی بات بول رہا ہوں، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں اے اشج، اللہ وہ دو عادتوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میں تمہارے سامنے کہہ رہا، اللہ وہ دونوں عادتیں میرے اندر لے کر آئے۔
اللہ ہمارے بیٹھنے والے ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر بہن کے اندر اللہ وہ دو عادتیں لے کر آئے۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، دو عادتیں کون سی ہیں ایک نوجوان میں ہونی چاہیے جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الحلم، بولو میرے ساتھ، والاناء، سن لیے نا؟ آگے بڑھ جاؤں، لے کر آئیں گے اپنے اندر الحلم کو والاناء کو؟ آگے بڑھ جاؤں میں انشاءاللہ؟ سمجھ میں آ گیا ہے علم کس کو بولتے ہیں اور انا کسے بولتے ہیں، اس لیے میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ کیا بولتے ہیں جی، کسے بولتے ہیں علم؟ جو اللہ کو پسند ہے ایک نوجوان میں آنا چاہیے، اچھے اخلاق کی علامت ہے یہ، سبحان اللہ۔ علم بولتے ہیں نرمی کو، کس کو؟ بردباری کو، طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لینے کو، کس کو؟ طاقت رکھنے کے باوجود۔ اور ایک جملہ علماء نے لکھا ہے، بہت بار بار غصہ نہیں کرنے کو، ہر بات پر جو غصہ بار بار ہو جاتا نہیں وہ نہیں کرنے کو علم بولتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ عادت اللہ کو پسند ہے۔ آج کی مجلس میں یہ دو جملے بھی آپ لے کر جاؤ نا، انشاءاللہ تعالی یہ بیٹھنا تمہارا کامیاب ہے۔ ایک اور سوال کروں، ہم باہر بڑے نیک رہتے ہیں، مولوی صاحبوں سے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ برکت ٹپکتی ہے، اخلاق ٹپکتے ہیں، مگر بیویوں سے ہمارا تعلق غلط رہتا ہے۔ بیویوں سے بات کرنے سے لے کر، معاملہ کرنے سے لے کر، کچھ لوگ تو لونڈیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے، کچھ لوگ، سب نہیں۔ میرے نبی نے ایک جملہ کہا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے اور میں میری بیوی کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں گھر میں بھی اخلاق والا بنائے، اللہ ہمیں باہر بھی اخلاق والا بنائے۔ علم کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ اناء کا معنی سمجھ لیجئے، اردو میں کہتے ہیں سنجیدگی۔ کیا بولتے ہیں؟ سنجیدگی۔ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، مگر اسے اور ذرا کھولتے ہیں، اور ذرا کھولتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں بھائی آپ اس کا جواب دے دیجیے، ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اناء کے اندر یہ معنی ہے، اگر یہ کام میں کروں گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر میں یہ ایکشن لوں گا اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا، یہ معلوم کر کے کام کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں اخلاقی عادتیں میرے اور تمہارے اندر لے کر آئے۔ ایک اور حدیث اخلاق میں بول دیتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقت تو ہو چکا ہے، پروگرام کا ٹائم 9 بجے ختم ہو چکا ہے، اور آپ اگر چاہیں تو میں بھی ختم کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ کی خواہش، آپ کی عزت و احترام میں ایک 5 منٹ 10 منٹ آگے لے جا کر کے اس پروگرام کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جائیں گے۔ ان اللہ لیعجب، حدیث ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کے تعلق سے بات کرے، اللہ تعجب کرتا ہے ایک نوجوان پر۔ کون تعجب کرتا ہے؟ اللہ تعجب۔ میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں، اس حدیث سے پہلے بخاری کا ایک جملہ بولتا ہوں، زندگی لگ گئی مجھے عمل کرنے پر، ابھی بھی نہیں ہو رہا میرے ہاتھ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ملنے آتے، اور جب بھی ملنے آتے اللہ کے نبی ایسا سلوک کرتے ان کے ساتھ، عبداللہ بن عمر بن عاص کو لگتا میرے سے زیادہ نبی کسی کی عزت نہیں کرتے ہیں، نبی کے سامنے میں سب سے بڑا ہوں۔ ایک دن اللہ کے نبی اکیلے بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص نے سوال کیا، آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں اللہ کے نبی؟ آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ سنو، معلوم بھی ہو جائے گا، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، نبی ساری دنیا میں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں؟ جواب نبی نے کیا دیا؟ جی کیا دیا اللہ کے نبی نے جواب؟ اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بغیر ذرا بھی تاخیر کیے کہ کہا عائشہ۔ کیا بولے آپ؟ اللہ اکبر، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں اس موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہوں، ہم لوگ ہماری بچیوں کا نام ماں باپ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، صحابیات کا نام رکھتے ہیں۔ اللہ جو نام ہم نے رکھا ہے ان کے اخلاق بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا نہیں، مردوں میں بولی اللہ کے نبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، ابوہا، ان کے والد سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو 2 جواب مل گئے اس مجلس میں،
سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کہا عائشہ سے رضی اللہ عنہ. مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ زور سے بولو. حضرت علی کا نام نہیں ہے، حضرت عمر کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کے باپ سے میں محبت کرتا ہوں. ان کے بعد اللہ کے نبی آپ نے نام لیا، ان کے بعد اللہ کے نبی آپ نے نام لیا. لائن چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے لگا میرا نام لاسٹ میں آئے گا، مجھے لگا میرا نام. کیا سبق سیکھے یہ حدیث سے ہم لوگ؟ کسی بھی انسان سے ایسے ملو، کسی بھی انسان کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آؤ، اسے لگے کہ ساری دنیا میں آپ سب سے زیادہ اس کی عزت کرتے ہو. یہ بھی نبی کا طریقہ ہے. کرو گے؟ مالداروں سے الگ، غریبوں سے الگ نہیں جی. ہر آدمی سے ایسے ملاقات کرو. یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہے نبی کریم. تو اخلاقی فتنے ہیں، اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے جی. عقیدے کے فتنے ہیں، معاملات کے فتنے ہیں. اس دور میں ہم جی رہے ہیں، سبحان اللہ. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک دو باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس وقت حالات، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، اسکول کا فتنہ ہو، ڈرگس کا فتنہ ہو، الگ الگ فتنے ہیں. نشے کی لت پڑی ہوئی ہے نوجوانوں کو، بہت حالات بڑے خراب ہیں. ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا صرف نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، یا پھر یہ ذمہ داری بڑے لوگوں کی ہے؟ یہ ذمہ داری ساری قوم کی ہے. کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں، کل بھی میں نے حدیث منبر رسول پر کھڑ کر میں نے پڑھی، آج دوبارہ حدیث پڑھ رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد، کوئی بھی انسان، کوئی بھی، یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ اسے ذمہ دار بنایا ہے. بھائیوں اس میں گھر نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ داری. کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، بڑا لڑ کے لوگ لیتے ہیں، لڑ کے چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. یہاں ایک وعدہ کرو میرے سے انشاءاللہ. آپ میں سے کون حضرت حسن کی طرح بننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. بڑا نام بول رہا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح کون بننا چاہیں گے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے جی، ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے ہم. اس لیے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں جنت میں، سارے نوجوانوں کے ہیرو وہ رہیں گے، وہ سردار رہیں گے. ان کی سرداری میں ہم رہیں گے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ بھائی آپ کے سردار کون ہیں؟ بزرگوں کے سردار کون ہیں؟ بتائیں. نوجوانوں کے سردار تو حضرت حسن ہیں، بزرگوں کے سردار کون ہیں؟ دیکھیں گے کس کا دماغ بھاگتا ہے جی. ہاں، یہاں پوائنٹ مارتی، وہاں پوائنٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی بوڑھا رہے گا ہی نہیں، کوئی بوڑھا نہیں رہے گا. کیا کیا حضرت حسن نے؟ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائے نا مسجد میں بیٹھ کر جی، اللہ ان پہ گواہ رہے. حضرت حسن خلیفہ بنے ہیں ایک طرف، دوسرے طرف حضرت معاویہ. سارے مسلمان دو حصوں میں بٹے ہوئے. حضرت حسن نے دیکھا اگر میں اپنے آپ کو نیچے کر لوں، معزول کر لوں، تو مسلمان ایک ہو جائیں گے. مسلمانوں کو ملانے کے لیے حضرت حسن نے اپنے آپ کو معزول کر لیا، کرسی چھوڑ دی، عہدہ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اور اب خود کہا میں امیر المؤمنین حضرت معاویہ کو میں مانتا ہوں. مسجد کی کرسی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، مدرسوں کی کرسی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. میرے بھائیوں آپ نے ہاتھ اٹھا کر گواہی دی ہے. زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے پیچھے ہٹ جائے. قوم میں اختلاف نہ کیجیے اللہ کے لیے، قوم کو اللہ کے لیے نہ بانٹیے. حدیث مکمل سن لیجیے. اللہ نے اگر کسی کو ذمہ دار بنایا ہے، رعیتن ما من عبد استرعیہ اللہ رعیتن یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ، جس دن وہ مر رہا ہے ذمہ داری نبھایا نہیں ڈھنگ سے، دھوکہ دیتا رہا. نبی فرماتے ہیں دھوکہ دیتا رہا. باپ ہونے کے حساب سے غلط ذمہ داری، ماں ہونے کے حساب سے نہیں نبھایا، مسجد کا ذمہ دار نہیں نبھایا. کیا ہوگا انجام اس کا؟ کل کی ہی حدیث ہے. کیا انجام ہوگا جانتے ہیں؟ اگر اس نے ذمہ دار بن کر ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، اس کا انجام کیا ہے جانتے ہیں؟ جی؟ اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ،
اس پر جنت کو اللہ حرام کرے گا، اس پہ اس پہ مت ڈالو. ساری قوم ذمہ دار ہے اور ساری قوم کو آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری لینی چاہیے. بالخصوص اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں ذمہ دار بنائے انشاءاللہ. کچھ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے اس وقت ان حالتوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. انگلیوں پر گن لیجئے انشاءاللہ. فتنوں کے دور میں اگر ہمیں صحیح سے چلنا ہے، ایک صحیح مسلمان بن کے ہمیں جینا ہے، آنے والی نسل کو اسلام پہ اگر رکھنا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا. 5 باتیں تقریباً میں نے نوٹ کی ہیں ادھر ادھر سے، ہو سکتا ہے 4 بولوں، ہو سکتا ہے 5 بولوں. یہ ذمہ داری کے اندر آتی ہیں. یہ بول کر چاہے 3 منٹ لگے 5 منٹ لگے بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے نمبر پر آج جو کرنے کا کام ہے، جو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے فتنے آئیں گے گویا کہ گھٹا کوٹ رات کا اندھیرا ہے، صبح میں آدمی مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے ان حالتوں میں کرنا کیا ہے. سبحان اللہ. ایک مسلمان کو یہ فتنوں کے دور میں پہلے نمبر پر جو علماء نے لکھا ہے، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو ایک حدیث ذہن میں رکھو. نبی فرماتے ہیں بادیرو من الاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کقطع اللیل المظلم. آپ اگر فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی کرو عمل کرنے میں. عمل ایک طریقہ ہے میرے بھائی، قرآن حدیث کے مطابق عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل والا مسلمان بنائے. بہت باتیں کرتے ہیں نوجوان، بہت باتیں کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. جی محمد بن سلمان نے کیا کیا؟ پہلا اٹھاتے کیا کرتے؟ وہ یہ کر رہا ہے، یہ تو فجر پڑھا کیا؟ تو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، فرض جو تیرے اوپر ہے تو ادا کر رہا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کرنا ہے؟ عمل کی توفیق. یہاں ایک تحفہ دیتا ہوں میں، نوجوان بچے جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، سارے بچوں کو میں میرے طرف سے ایک تحفہ دیتا ہوں. اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کرے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائے. ایسی دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائے. ہم ایسی دعا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے بچوں کو ہر کی پوزیشن پر پہنچائے. بہت سارے بچے بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو کامیابی میں تبدیل فرمائے. ایک مسلمان کی زندگی، ایک بچے کی زندگی کس میں ہوتی ہے معلوم؟ ربنا، زور سے پڑھو، زور سے زور سے. ہاں یہی ہماری زندگی ہے. اے ہمارے پروردگار دنیا بھی اچھی بنا، پھر دنیا حسنا، اللہ آخرت بھی اچھی بنا، اللہ عذاب قبر سے بچا لے. ایک نوجوان کی زندگی اس کے بیچ میں ہونی چاہیے. ہمیں دونوں اچھا. تو پہلی چیز جو ہمیں ملی ہے عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، کر کے دیکھو آپ بھی. نیکسٹ ٹائم جب ملتے ہیں نا تب آپ مجھے بولنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستوں میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ زور سے بولو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر ایک جملہ لکھتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون یہدیہم اللہ لما لا یعلمون. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو علم، اللہ وہ علم بھی دیتا ہے جو یہ نہیں جانتے. سبحان اللہ. وہ آنسر جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہے نا، اللہ تمہارے دماغ میں ڈالے گا. عمل کی بڑی برکت ہے. یہ پہلی چیز ہے اس دور میں کرنے کی. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیکنڈ نمبر پر علماء نے لکھا ہے تقوی کو زندگی میں اپنا لیجیے. کیا کیجیے؟ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے. اس پہ زیادہ میں بات نہیں کروں گا. آپ تقوی پر بہت ساری تقریریں الحمدللہ سن چکے ہیں. اللہ ہمیں متقی بنائے. یہ دوسری چیز ہے آج کے زمانے میں کرنے کی. تیسری اور اہم بات جو علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول نے خود کہا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا من یعش منکم بعدی، میرے بعد جو بھی زندگی گزارو گے. بڑا اختلاف دیکھو گے، فتنوں کا دور ہوگا، اختلاف کا دور ہوگا. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو. میں نے ایک اچھے بڑے عالم کی ایک کلپ سنی. میں بھی کسی کے بیانات سنتا ہوں اور مدینہ جاتا ہوں تو بڑے غور سے سنتا ہوں. بڑا اچھا لگا مجھے، بڑا اچھا لگا. ہمارے دین میں دلیل کی اہمیت ہے.
شخصیت کی نہیں. یہ ذرا علمی ہو گیا نہیں. ہمارے دین میں، زور سے بولو، دلیل کی، ابھی وہ تیسرا وہی ہے، وہی آنے والا ہے. ہمارے دین میں دلیل کی اہمیت ہے. کون بول رہا ہے وہ بعد میں. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، میدان ہے حج کا، ایک آدمی سوال کرتا ہے آ کر حج کے بارے میں. جانتے پوری جماعت جانتی ہے، مگر یہاں ایک اور اچھی چیز ملے گی آپ کو انشاءاللہ. کون سا حج افضل ہے دین میں؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے حج تمتع افضل ہے. تو پوچھنے والا سوال کرتا ہے میں نے ابو بکر سے سنا ہے. نام کن کا لے رہا؟ بڑی بڑی شخصیت. میں نے حضرت ابو بکر سے سنا ہے، میں نے حضرت عمر سے سنا ہے، وہ بولتے ہیں دوسرا حج افضل ہے، آپ بول رہے ہو حج تمتع افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے معلوم. ابن عباس کہتے ہیں میں بول رہا ہوں نبی نے کہا، تم بول رہے ہو ابو بکر نے کہا. اللہ کھولے دماغ، اللہ دماغوں کو کھولے ہمارے بھائیوں کے. میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے کہا. ابو بکر سے بڑا کوئی نہیں ہے امت میں. نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اگر چاہے تو آسمان سے پتھروں کی باری برسائے گا. جب بھی نبی کی بات آ جاتی، نبی نے یہی کہا میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا اختلاف ہی اختلاف دیکھے گا. اگر بچنا ہے اختلاف سے، اگر بچنا ہے فتنوں سے، نبی نے کیا نسخہ دیا ہے؟ علیکم، پڑھو میرے ساتھ، زور سے پڑھو، سنتی، یا رب یا رب، میری سنت کو لازم پکڑو. اس دور میں اگر تمہیں سر اٹھا کے چلنا ہے، ہر جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط، زور سے، فقط فوزًا عظیما. اگر فوز عظیم چاہتے ہو، صحیح کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ تیسری چیز ہے انشاءاللہ اس دور میں جو ہمیں کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز، تیسری چیز نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت، اسے لازم پکڑنا. چوتھی چیز، یہ بھی اہم ہے میرے بھائی، میں ماں باپ سے کہتا ہوں، سارے ماں باپ سے، دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، ساتھ میں دینی تعلیم بھی پڑھاؤ انشاءاللہ. جی مریں گے نا ایک دن، مریں گے کہ نہیں؟ کسی کو گارنٹی ہے میں نہیں مروں گا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، مگر ایسے لوگ نہیں آئے جنہوں نے موت کا انکار کیا. دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. ایک دن مریں گے ضرور انشاءاللہ. اللہ میرے تمہارے قبر کے سوالات آسان فرمائے، اللہ ہماری زبان پر بے ساختہ وہ جواب عطا فرمائے. 3 سوالات ہوں گے، اس پہ مجھے کچھ نہیں بولنا ہے. 3 سوالوں کے بعد صحیح حدیث میں ہے ایک جملہ فرشتہ پوچھے گا، مسلمان سے بھی پوچھے گا، کافر سے، پوری مجلس میں سب سے ہے وہ جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ما علم، کیا جملہ ہے؟ زور سے بولو. کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کون سا علم حاصل کر کے؟ کون سا علم حاصل جو علم قبر میں پوچھا جائے گا؟ اگر فتنوں کے دور سے بچنا چاہتے ہو، تمہیں واسطہ ہے اللہ کا، وہ علم حاصل کرو. اور وہ علم کیا ہے؟ ما علم. قبر میں مسلمان جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لے کر کے آیا، میں نے اس کی تصدیق کی. والدین حضرات، آپ سے گزارش ہے دینی تعلیم کو بچوں کو بچپن سے سکھاؤ، تربیت بچپن سے دو. اور ہمیشہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اگر کوئی درخت، کل بھی بولا میں، شروع میں ٹیڑھا ہو گیا نا، اسے جال ڈال کے سیدھا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں بھائی؟ کر سکتے نا. اگر وہی درخت بڑا ہو گیا اور ٹیڑھا ہی بڑا ہو گیا، اب سیدھا کر سکتے ہیں کیا؟ ہمارے نوجوانوں کی یہی حالت ہے. اگر بچپن میں تعلیم نہیں دو گے، مسجد کے دروازے نہیں کھولو گے، صحیح علم کا مرکز نہیں بناؤ گے، اللہ کا حق نہیں سکھاؤ گے، بڑا غور سے جملہ سنو، تو بڑے ہو کر یہ بچے ماں باپ کا بھی حق نہیں پہچانے. چوتھی اور آخری بات، ہمیشہ اللہ سے دعا کرو فتنوں سے بچنے کے لیے. ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے، وہی دعا کے ساتھ اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے، جو ظاہری فتنے ہیں
جو باطنی فتنے ہیں اسی دعا کے ساتھ یہ مختصر سا جو درس ہے ہم ختم کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ نازک دور ہے، بڑے نازک حالتیں ہیں، اللہ ان نازک حالات کے اندر اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے، ساری دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلومین کی مدد فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سارے مجبوروں کی مجبوریوں کو اللہ دور فرمائے۔ اس مجلس میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اچھے دائی ہیں، جمعہ میں بھی نام لیا، دوبارہ نام لے رہا ہوں، دین کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اچانک پتا چلا گلے کا کینسر آ گیا۔ نام انور ہے، کیا نام؟ انور ہے، میرے فون میں گلے کی ویڈیو بھیجیں، تھروٹ کینسر آ گیا ہے، جاتے جاتے گلا چھوٹا ہو کر دب گیا ہے، اندر سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ ریڈیشن تو لے رہا ہوں ولی صاحب، کیمو بھی لے رہا ہوں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کیا بولے ہیں؟ نام بھی میں نے لے لیا ہے۔ اس مجلس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، بچوں سے میں کہتا ہوں، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ کینسر جیسی بیماری اللہ ان سے دور فرمائے، صرف ان کے حد تک نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ میری نگاہ میں کینسر سے بڑی ایک بیماری ہے، وہ ہے شرک۔ کون سی؟ اللہ اس بیماری سے مسلمان کو بچائے، اللہ بدعت سے مسلمان کو بچائے، ہر مسلمان کو موحد بنائے، ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے۔ اب آگے کا جملہ، اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بنائے، سارے مسلمانوں کو نیک بنائے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ کے شکریہ کے بعد اس مسجد والوں کا،